بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں غفور احمد آپ سے مخاطب ہوں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو فری اور فیئر قرار دیا اور انہوں نے فرمایا ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنے فری اور فیئر الیکشن نہیں ہوئے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا، کس موقع پر کہا اور کیا انہوں نے کوئی ثبوت پیش کیا ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی ہیں امتیاز عالم، بزرگ صحافی ہیں، انتہائی تجربہ کار صحافی ہیں، بائیں بازوں سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو متنازع ترین قرار دے دیا۔ انہوں نے کیا فرمایا وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پشت ڈویژن کے 2 اضلاع میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں۔ وہ کون سے 2 اضلاع ہیں، اس پر بہت کیوں ملتوی ہوئے اور کن 2 اضلاع میں الیکشن ہو رہے ہیں اور کیوں ہو رہے ہیں، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل پاور اینڈ پولیٹکس، اس کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ میری ویڈیو جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اس پر کمنٹس کیا کریں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر بھی کر لیا کریں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے ترجمان کے مطابق پشت ڈویژن کے 4 اضلاع میں سے 2 اضلاع میں الیکشن مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ یہ الیکشن کب ہوں گے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ پشت ڈویژن کے 4 اضلاع ہیں، ایک ضلع پنچ، دوسرا ضلع سوذنوتی، تیسرا ضلع باغ اور چوتھا ضلع حویلی۔ ضلع پنچ اور ضلع سوذنوتی میں الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے ترجمان نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں ضلع سوذنوتی کی جگہ ضلع پلندری لکھا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ پلندری ایک تحصیل ہے ضلع سوذنوتی کی اور اس کو ضلع بنا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کی معلومات یہ ہیں آزاد کشمیر کے اضلاع کے حوالے سے۔ ضلع پنچ راولاکوٹ کے مقام پر اس ٹائم دھرنا جاری ہے، عوام سراپا احتجاج ہیں۔ راولاکوٹ کے مقام پر پچھلے عرصے کے دوران پولیس اور رینجرز کی بہت سے افراد شہید ہو چکے ہیں، عوام کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ضلع پنچ اور ضلع سوذنوتی جس کو ترجمان الیکشن کمیشن نے لکھا ہے ضلع پلندری، حالانکہ پلندری ایک تحصیل ہے ضلع سوذنوتی کی، یہ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کی یہ معلومات کا یہ حال ہے۔ البتہ 10 جولائی کو ضلع باغ کی 3 سیٹیں ہیں۔ ضلع باغ کی شرقی حلقہ ہے، غربی حلقہ ہے اور وسطی حلقہ۔ جو غربی حلقہ ہے وہ درکوٹ کا ہے، جہاں پر جناب سردار عتیق صاحب الیکشن لڑتے ہیں اور ہمیشہ جیتتے ہیں، بلکہ ان کو جتوایا جاتا ہے۔ اور ضلع حویلی میں ایک سیٹ ہے، وہاں پر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے خطاب کیا جلسے سے، اور جلسے میں نعرے لگوائے گئے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور امیر مقام صاحب یہ نعرے سن کر بڑے محظوظ ہو رہے تھے، لیکن پوری کشمیری قوم کو پاکستانی قوم سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی ہے اور جواب میں ان کو گولی سے جواب دیا گیا ہے اور ان کا خون بہایا گیا ہے۔ تو نعروں سے آپ کشمیری کا دل نہیں جیت سکتے، آپ کو حقوق پورے کرنے ہوں گے، کشمیر کے تشخص کو برقرار رکھنا ہوگا اور کشمیر کی آزادی، کشمیریوں کی آزادی، کشمیریوں کی حریت، کشمیریوں کے مقام کو ماننا ہوگا۔ بدمعاشی، طاقت اور جبر کے زور پر، ظلم و ستم کے زور پر یہ اگر آپ سمجھیں کہ لوگ رک جائیں گے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب نے وہاں پر جو بیان دیا ہے وہ کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن انتہائی فری اور فیئر ہوئے ہیں، بلکہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اتنے فری اور فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ بقول رانا صاحب کے جب لوگ ووٹ ڈالیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ دھاندلی کتنی ہوئی ہے، ووٹ بکسے اٹھائے گئے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوں، لوگوں کا جوش و خروش ہو،
پھر پتہ چلے گا کہ ظاہر الیکشن فیئر ہوئے نہیں ہوئے، جب لوگ گئے ہی نہیں، جب عملے نے ٹھپے لگانے ہیں، 2% ووٹ میرپور ڈویژن میں پڑے ہیں اور اس کو 40% بتایا گیا ہے۔ ظفر آباد میں جو الیکشن ووٹنگ ہوئی وہاں پر، اور وہاں پر بھی ٹرن آؤٹ بہت ہی کم تھا، لیکن بتایا ایسا گیا کہ جیسے بہت زور و شور سے لوگ جاتے رہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے اینکر پرسن کے مطابق، رپورٹر کے مطابق، آزاد کشمیر ظفر آباد ڈویژن کے عوام نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے سے انکار کیا ہے، ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ دھرنا جاری رہا، اور 2 اگست کو 2 حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے پڑے 2 دن کے لیے۔ اور رانا صاحب کیا فرماتے ہیں کہ الیکشن بہت فری فیئر ہوئے ہیں، اس لیے فری اور فیئر ہوئے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ کو بھاری اکثریت دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ ابھی تک کے رزلٹ کے مطابق 24 سیٹوں پر مسلم نون جیت چکی ہے، اور باقی سیٹوں پر 8 سیٹیں نون پیپلز پارٹی کو ملی ہیں۔ تو ابھی ظاہر بات ہے 4 حلقوں باغ میں الیکشن ہوں گے، اور اس میں بھی سیٹیں آ جائیں گی، نون لیگ کی آ جائیں گی، اور اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 اکثریت سے جو ہے نا وہ نون لیگ حکم نہ لے گی۔ اب ضلع پنچ اور ضلع سودنوتی میں جو الیکشن ملتوی مؤخر کیے گئے ہیں وہ، اور اس کی کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ان 2 اضلاع میں باغ اور حویلی میں الیکشن کروا کے وہاں حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا، حکومت بن جائے گی۔ حکومت بنانے کے بعد وہ حکومت پاکستان کی حکومت کے ترجمان سیاسی مشیر جناب رانا صاحب بیان دیں گے کہ آزاد حکومت اب ان دھرنے والوں سے مذاکرات کرے اور ان کے مطالبات کو غور و خوض کرے، اور اگر یہ مطالبات جائز ہیں تو ان کو جو ہے مان لیا جائے۔ حالانکہ کچھ دن پہلے جناب رانا صاحب نے بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دھرنے کے والے کبھی مظفر آباد نہیں جا سکتے، ہم ان کو طاقت سے روکیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ اور آج کشمیریوں کے حقوق کی بات کر رہے تھے، کشمیر کی ترقی کی بات کر رہے تھے۔ یہ جو دورہ معیار ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا، کشمیری عوام سمجھ چکے ہیں، اور کشمیری عوام کی طرف سے ایک عملی طور پر احتجاج کر کے، باہر نکل کر، جانیں دے کر، خون دے کر، ایک تو عملی طور پر ثابت کیا کہ وہ پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں جو ڈونگ الیکشن کروائے جا رہے ہیں، جھوٹو الیکشن کروائے جا رہے ہیں، ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ ایک دوسری طرف پولنگ ڈے کے دن 27 جولائی میرپور ڈویژن میں اور 2 اگست مظفر ڈویژن میں خاموشی سے لوگ گھر بیٹھ کر لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس کے مطابق یہ پیغام دیا کہ جو کچھ آپ کروا رہے ہیں یہ سلیکشن ہو سکتی ہے، الیکشن نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو کہ نون لیگ جیتی ہوئی ہے، اس لیے وہ جو ہے نا خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اب حویلی میں جلسہ ہوا، وہاں میں نظر آ رہا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب الیکشن ہار جائیں گے، اور ان کو ہارنا بھی چاہیے۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم عدم اعتماد کے ذریعے وہ بیٹھا ہے اقتدار میں، ووٹ خرید کر پرائم منسٹر بنا، اور اس کو امید تھی کہ اب ہمیں پیپلز پارٹی کو حکم دی جائے گی۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا جو دعویٰ ہے دھاندلی کا، وہ یہ نہیں مان رہے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، یہ تسلیم میں تیار نہیں ہے۔ ہاں دھاندلی ہو گئی، دھاندلی کس نے کی ہے؟ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہی نہیں ہے۔ انتظامیہ سے پوچھو، آزاد کشمیر حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی ہے۔ بیوروکریسی کس کے انڈر ہے؟ پیپلز پارٹی کے انڈر ہے۔ عملہ کس کے انڈر ہے؟ پیپلز پارٹی کے انڈر ہے۔ ان سے پوچھو نا کہ آپ نے ہمیں ووٹ ڈال دیتے یار، وہ تو کوئی ٹھپے لگائیں۔ اور جو ہے نا وہ باقی تو ظاہر بات ہے، نظام کے علم برداروں کی طرف اشارہ ہے پیپلز پارٹی کا کہ نون لیگ کو جتوایا، ہمیں نہیں جتوایا گیا، تو وہ تو آپ سلیکٹڈ ہیں۔ 2024 کے الیکشن میں سندھ میں سیٹیں خریدی گئیں، پھر 2008 سے حکومت دی جا رہی ہے آپ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں آپ کو؟ مرکز میں نون لیگ پی پی کا گٹھ جوڑ بنا کر حکم رہ گئی ہے، سلیکٹڈ حکم رہ گئی ہے، پوری قوم کو پتہ ہے۔ تو اب آپ کس بات پر ہنر ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے سلیکشن کر دی گئی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ جیسے نون لیگ کو سلیکٹ کیا گیا، مجھے سلیکٹ نہیں کیا گیا، وہ دھاندلی کا واویلا میں چاہ رہے ہیں، اور فارم 47 کی بات کر رہے ہیں۔ فارم 47 کے ووٹوں سے ہی جو ہے نا صدر زرداری بنے، آپ کا ڈپٹی اسپیکر بنا ہے، گورنر جو ہے نا کے پی کے ہے، پنجاب کا گورنر ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ 2 سال کے بعد پرائم منسٹر بلاول بھٹو بننا تھا، تو وہ تو شاباشی تو نہیں دے گا آپ کو وزارت عظمیٰ کی سیٹ، چونکہ جو خدمت کرنے کا فن شاباشی کو حاصل ہے۔ بلاول بھٹو آپ تو نابالغ ہیں،
آپ تو بہت چھوٹے عمر کے ہیں، آپ کو ابھی سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ تو اپنے والد کے زیر سایہ آپ لیڈر بن گئے ہیں، ادروائز آپ کو کون لیڈر مانتا تھا؟ اور جو ہے نا بھاشن دیتے ہیں آپ ظفر آباد آ کر، اور کشمیریوں کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ کشمیر میں جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے اس کا ابھی انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، پاکستان میڈیا وہاں پر جا نہیں سکتا، اور پاکستان میڈیا کا حال یہ ہے کہ یہاں سے ان کو بولتی بند ہے۔ یعنی اگر میڈیا کو چینل بند ہو جاتا تو سب آواز بلند کرتے، لیکن عوام کے حقوق کے لیے انہیں آواز بلند نہیں کر۔ اب رانا ثناء صاحب نے جو بات کی ہے اس کے جواب میں 2 دن پہلے ایک انٹرویو سنا میں نے، امتیاز عالم مشہور صحافی ہیں، پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، بائیں بازو کے آدمی ہیں، نظریاتی آدمی ہیں، مجھے ان سے اختلاف ہے، یقیناً اختلاف ہے، لیکن انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا جو احتجاج ہے کشمیریوں کا اور ووٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ وہ اس لیے ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام شہباز شریف جیسے ڈمی پرائم منسٹر کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ان کو ڈمی وزیر اعظم نہیں چاہیے، ان کو عوامی وزیر اعظم چاہیے۔ اور ابھی جو کچھ الیکشن ہوئے ہیں اس میں جو وزیر اعظم بنے گا وہ ڈمی وزیر اعظم ہوگا۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ مقبوضہ کشمیر جو الیکشن ہوئے وہ فری الیکشن ہوئے ہیں، اور آزاد کشمیر کے الیکشن دھاندلی کا ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ اور اب انہوں نے کہا کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کشمیر بنے گا پاکستان، جا کے نعرہ لگا کے دکھائیں کشمیر کے اندر، لگ پتہ چل جائے گا۔ پھر امتیاز عالم صاحب نے کہا کہ پاکستان کے اندر ہم نے جو ریکارڈ بنائے ہیں وہ دھاندلی کا ریکارڈ بنائے ہیں، ہمیں ایک ہی فنڈ آتا ہے جلو کیسے چلایا جاتا ہے، اور جو جلو پھیرنے کا فنڈ ہمیں آتا ہے، اور آزاد کشمیر 100 کا الیکشن کروا کر اور قوم کو بتایا جا رہا ہے وہ فری اور فیئر الیکشن ہوئے ہیں اور 40% ٹرن آؤٹ ہوا ہے، حالانکہ اس حقیقت اس کے برعکس ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کی امتیاز عالم صاحب نے کہ پنجاب میں بہت کشمیر کمیونٹی ہے جو نون لیگ کو ووٹ ڈالتی ہے، لیکن جو مریم نواز کا رویہ آزاد کشمیر کے ساتھ اس نے کیا، اور جس طریقے سے وہ الیکشن ہوئے ہیں، اور اگلے الیکشن میں پنجاب کے کشمیری لوگ مریم نواز مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ ہے تبصرہ امتیاز عالم صاحب کا۔ اور ایک بات انہوں نے اور بتائی کہ پاکستان کا میڈیا بالکل کنٹرول ہو چکا ہے، اور پاکستان کے سینئر صحافی بولتے ہی نہیں ہیں، وہ اسی فلسفے تک مل گئے ہیں جو ریاست نے اور نظام کے میں بتایا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر 50% صحافی کھڑے ہو جائیں تو یہ سنسرشپ ختم ہو سکتی، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا کنٹرول والا مفادات ہے، کارپوریٹ میڈیا بن چکا ہے، بزنس کمیونٹی کے انڈر آ گیا ہے۔ اب دنیا ٹی وی ہو یا ایکسپریس ٹی وی ہو، اب نیو ٹی وی آپ کر دیں، جیو نیوز، کیا ہے یہ سب بزنس ہے، کاروبار ہے، پیسوں سے غرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحافت ختم ہو گئی، اب کاروبار پیسہ کماؤ۔ دوسری طرف جو یوٹیوب پر جو صحافی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کو منجن بیچ کر ڈالر کمائی جا رہے ہیں، اور وہ اگر کشمیر میں بولتے بھی ہیں تو اس لیے بولتے ہیں کہ جن کو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ویوز کے لیے کرتے ہیں، اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ پاکستان میڈیا کا حال ہے۔ عالمی میڈیا نے، بی بی سی نے، الجزیرہ نے وہاں رپورٹنگ کی، اس کو پاکستانی حکومت نے بین کر دیا اور کہا کہ وہ پرمیشن لے کر آ جائیں گے۔ تو بیسیکلی یہ انٹرنیٹ بند کر کے، میڈیا کنٹرول کر کے، گولیاں چلا کر، خون بہا کر، پورے کشمیر میں جو ہے نا اس ٹائم جو لوگ غمزدہ ہیں۔ نیلم ویلی میں فائرنگ ہوئی ہے، وہاں پر لوگ شہید ہوئے، ظفر آباد میں شہید ہوئے، راولہ کوٹ میں بہت شہید ہوئے ہیں، چار دھرنا جاری ہے، کوٹلی میں شہید ہوئے ہیں، میرپور میں شہید ہوئے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اب آپ کیا تصور کیا؟ اور پاکستان کے اندر 100 کال سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، نون، بالکل اس ٹائم نظام کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے۔ اور کشمیریوں جن لوگوں نے ان نون لیگ پی پی کو ووٹ دیا ہے، تو کشمیری قوم کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں لگ پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ بس آپ لائن میں لگ کر ووٹ ڈالا کریں۔ اور یہ ایسا نہیں کشمیری، یہ 78 سال سے کر رہے ہیں۔ سب سے لیٹسٹ ریٹ کشمیر کے اندر ہے، آزاد کشمیر کے اندر ہے ایجوکیشن ریٹ۔ لوگ سیاست کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ پاکستان ہو یا آزاد کشمیر، اس پورے ریجن میں روایتی سیاست کا غلبہ ہے۔
جو کوئی پڑھایا جاتا ہے، جو تبصرہ ہوتا ہے، وہ روایتی سیاست کا ہوتا ہے۔ نظریت سیاست پر کوئی بحث کرتا ہی نہیں، اور نظریت سیاست پر جو بحث کرتے ہیں ان کو لوگ مانتے ہی نہیں، کیونکہ مفادات کی جنگ ہے۔ ظاہر ہے روایتی سیاست میں آپ کی سڑک کی بات ہوگی، پانی کی بات ہوگی، نوکری کی بات ہوگی۔ نظریت سیاست میں آپ کو اخلاقیات بتائی جائے گی، یا آپ کو نظام کا فلسفہ بتایا جائے گا، آپ کو سٹرکچر بتایا جائے گا، آپ کو انصاف بتایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، آپ کو بتایا جائے گا حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، آپ کو بتایا جائے گا کہ دیانتداری کرنی ہے، بددیانتی نہیں کرنی، آپ کو بتایا جائے گا ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، لیکن وہ کون مانتا ہے؟ تو آزاد کشمیر کے عوام کے لیے دو چیزیں، ایک تو اس الیکشن کو وہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی الیکشن نہیں ہوئے، الیکشن ماحول ہی نہیں بنا وہاں پر، نہ میڈیا وہاں پر گیا ہے، انٹرنیٹ بند ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے لوگوں کی رائے کو سامنے نہیں لائے گا۔ نمبر دو، کشمیری عوام کو میں یہ کہتا رہا ہوں، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ عمر رضی کشمیری جو مرکزی رہنما ہیں جوائنٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک کی فکر، ہماری تحریک کی بنیاد شیخ الہند کی فکر پر ہے، یعنی عدم تشدد پر ہے۔ اب عمر رضی کشمیری صاحب نے یہ بیان لیٹر میں جو مولانا صاحب کو خط لکھا تھا بیان کر دیا، اس کو پبلک کریں، جلسوں میں فکر بتائیں، فکر کیا شیخ الہند کی فکر کیا ہے، تاکہ نوجوانوں کو سمجھ آ سکے کہ جن پچھلے 200 سال کی ہسٹری جو ہندوستان کی ہے اور جو لوگ سیاست کرتے آ رہے ہیں ان کا اصل کردار کیا ہے، اور اصل جو شیخ الہند کی فکر ہے اس کے امین پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں کون لوگ ہیں اور کشمیر میں کون لوگ ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے، تاکہ مسئلے کا حل بھی نکالنا ہوتا ہے۔ احتجاج کرنا بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ حل نظام سے نکلتا ہے، نظر سے نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ کشمیری عوام اپنے مسائل کا حل انہی نون لیگ پی پی کی طرف امید لگا کے بیٹھیں گے تو آپ کے مسائل حل ہونے والے نہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو آپ شیئر کیجیے گا اور اس پر کمنٹ بھی کیجیے گا۔ شکریہ۔